اللہ معاف کرے لعنت میں پھنسا ہے، وقت نہیں ہے تو اس کا وقت بھی آگے ادھر پھنسا ادھر پتہ ہے وقت پھنس گیا. امتحان گھوم گھوم آ کے اس کا جو اس کی کمزوری ہے وہی اس کا امتحان ہے. ورنہ بظاہر دیکھا تو ماشاءاللہ ہر چیز کمپلیٹ ہے. آپ دیکھیں گے غور کریں گے تو ایسے نظر آئے گا کہ بھائی یہ سبجیکٹ تو بڑا زبردست ہے. حضرت آج تک میں نے جو ہے نا کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. بھائی تم نے تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی، تم نے کچھ اور ہوگا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے. تم غور کرو تمہارے اندر کوئی نہ کمی ہوگی تو پتہ چلے گا. غور کرنے سے وہ تک سمجھ میں آ جاتی ہے بات، ہاں بھی فلاں چیز ہے تو وہی تو امتحان آئے گا. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں ان باتوں کو دنیا کے اندر بار بار سمجھا رہا ہوں. دیکھو یہ زندگی کے مشاہدے ہیں. مجھے بتایا جائے کہ آپ لوگ کتنے لوگ ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں دانت کے درد کے لیے؟ ہو جاتا ہے کہ صاحب دانت کے درد کے لیے ہو جائے گا کبھی؟ رات کے 3 بجے دانت میں درد ہو جائے گا پورے گھر کو لے جائے گا صاحب. صبح چلے جائیں گے یار. نہیں صاحب مجھے ابھی جانا ہے. یہ درد جو ہے اس کو وہ سونے نہیں دے رہا، مجھے ابھی جانا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہی جو عرض کر رہا ہوں، یہی جب دین کا درد آتا ہے نا تو اس کو لاکھ مشورے دے صاحب کل کر لینا یار، ابھی جلدی کیا ہے کہ صاحب نہیں مجھ سے نہیں رہا جا رہا. تو یہ درد چاہیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ درد کے لیے پیدا کیا، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ طے کر گے. ورنہ سجدے تو لگے ہوئے تم کھس کرو گے، وہاں تو لائن لگی ہوئی سجدوں کی جو آج تک نمبر ہی نہیں آئے گا کسی دوسرے کا. کچھ لوگ کچھ فرشتے سجدے میں کچھ کیا کچھ ہے اس سے بہتر آپ جانتے ہیں. لیکن یہی تو امتحان ہے جس کو ہم نے دینا ہے، جس کو ہم دے نہیں پا رہے. جب امتحان دیں گے تو یہ امتحان کیا کرتی ہے؟ یہی دل کا درد پیدا کرتی ہے. اس کو دوسرا شاعر کیا کہتا ہے؟ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ تو وہاں ملے گا تمہیں، تم اس کو تلاش کہیں اور کر رہے ہو. تو اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کے بعد حالت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ تھی کبھی اس دل کی بے تابی سے دوبر زندگی، اب تو گویا زندگی کا ایک سہارا درد ہے. اب یہ درد مجھ سے یہ کام کرواتی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، مجھے جو ہے وہ سوئی لگوانے کے تیار ہو جاتا، لگوا کے دکھاؤ بلا وجہ کی سوئی، کوئی لگائے نہیں صاحب مجھے نہیں لگوانا. اور تمہیں ضرورت تم محسوس جب تکلیف تو پیٹ کو چروانے کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ درد ہوتا ہے. تو یہی درد کی بات تو کر رہا ہوں. یہ کہاں ہے؟ یہ کدھر ہے بھائی؟ تو اللہ ماشاء اللہ میں نے کہا نا کہ درد ابھی تک پیدا نہیں ہوا. جس درد کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ تمہارا دل میں جو ایسا درد ہو جائے. پھر شاعر کیا کہتا ہے کہ درد دل مستقل ہو گیا، میرا بھی دل اب دل ہو گیا، اب دل ہوا، یہ درد جو ہے مستقل ہو گیا. تو حضرت کہاں سے چلے آ رہے؟ گرو مندر سے پیر پہ تکلیف ہے، شوگر کے پیشنٹ ہے، لڑکھاتے ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ گرو مندر سے آ رہے ہیں. تو یہ درد تو لے کے آ رہا ہے. وہ فلاں کہاں سے آ رہا ہے؟ بھائی فلاں ناز آباد سے آ رہے ہیں. کون لے کے آ رہا ہے؟ وہ درد ہی تو لے کے آ رہا ہے. اور نہیں آ رہے تو بچے گھر سے باہر نہیں آ رہے، محلے والے قریب نہیں آ رہے، تو اس کا درد ہی تو لے کے آ رہا. ورنہ بھائی کس کو تک کیا پڑی ہوئی ہے؟ تو یہ وہ درد ہے جو چاہیے، پھر تم رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. اور یہ درد جب تک نہیں ہوگا، میں نے کہا نا کہ پھر تو یہ کیا ضرورت ہے یار، چلے جائیں گے. اور جب درد ہو جائے صاحب، نہیں صاحب وہ تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی جا کے بیٹھا ہے، اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے 2 بجے کا، وہ 1 بجے جا کے بیٹھا ہوا ہے. ارے بھائی 2 بجے کا ٹائم، 1 گھنٹہ باقی ہے. نہیں صاحب کہیں ڈاکٹر صاحب آگے پیچھے نہ ہو جائے. اور 4 گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، 6 گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، کیونکہ اس کو درد ہے. یہ درد اس کو کروا رہا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر درد کدھر ہے؟ جس درد کے بارے میں ابھی تو کہانی شروع ہی نہیں ہوئی ہے. کیونکہ یہ درد چاہیے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور کوئی مقصد نہیں تھا. تمہاری کمائی کے لیے ہی پیدا کیا. ہاں اللہ سے ایسی محبت ہو جائے کہ میں اللہ کے بغیر رہ نہ سکوں. وہ کہے یہ کرو، یہ کیا یا اللہ یہ کرے. کہا کہ بھائی
کچھ سامان لے آؤ تو پائے صدیق اکبر پورا گھر ہی کا سامان لے آئے. یہ درد ہے. جو اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں, یہ درد ہے. شاید میری گردن کام آ جائے, یہ میرا بچہ کام آ جائے. ماں خوش ہو رہی ہے بچہ شہید. ارے بھائی تمہارا بچہ 4 بچے پتہ نہیں کتنے ارے بھائی یہی تو کامیابی تھی جو مجھے مل گئی. ایسے اور بچے ہوتے تو میں اس کو اللہ کے راہ پہ قربان کر دیتی. وہی ماں جس بچے کو ایک تکلیف پہنچ جائے, چھینک لیا جائے تو ماں رات بھر جاگتی ہے. وہ درد آ گیا نا جس درد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ درد ہی کو پیدا کرنا ہے. اس درد کو پیدا کرنا, میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ یہاں کا مائنس وہاں کا پلس ہے. دنیا کا درد کو ہٹانا ہے اور اللہ کے درد کو پیدا کرنا ہے. اور درد ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دنیا کا درد ہے, ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو. اور جب تک کہ وہ اس کا محبوب اس کا جو نہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف ہے, اس کو بے چین کرتی ہے. تو یہ درد چاہیے, اور یہ درد ہی کے لیے ہم اور آپ دنیا میں بھیجے گئے ہیں. یہی مقصد ہے ہمارا. ورنہ اطاعت کے لیے کچھ جس کا آپ سمجھ رہے ہو شاید کہ تسبیح گھمانے کے لیے بھیجا گیا ہے, شاید آپ کو سجدہ اور نماز کے لیے بھیجا ہے, ہرگز یہ نہیں ہے. لیکن جب بندہ اللہ کے امتحانات سے گزرتا ہے اور اللہ اس کو آزماتا ہے تو وہ کامیاب. ورنہ ہم اور آپ تو کامیاب کہاں ہیں؟ سردی آئی, دیکھو موسم بدل گیا, نمازی بدل گئے. جا کے دیکھو مسجدوں میں جو اول وقت میں آ رہے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. کہاں گئے یار؟ حضرت آج ٹھنڈ ہوا بہت تھی. بھائی ہوا تو ہوگی, تم جان. ارے آج کیا ہوا؟ آج تو فلاں ہو گیا. تو یہی تو کہہ رہا ہوں, اسی کا تو امتحان دینا ہے. رمضان آئے تو نمازی بن گئے, رمضان گئے تو نمازی ختم ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی تو فیلئر کی نشانی ہے. ہم فیل ہیں. کیونکہ جو استقامت ہوگی وہ ہر حال میں ٹکے گا. نہ صرف ٹکے گا, میں نے کہا نا 4 گھنٹہ پہلے بیٹھے گا. کیسے دنیا میں جا کے بیٹھتے ہو؟ پوچھو تو جا کے کسی, یار 4 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پیچھے. ہوتا نہیں, آپ کر کیوں بیٹھے؟ وہ تکلیف تمہیں بیٹھا رہی ہے. یار جاؤ گھر جاؤ, آرام کرو. نہیں صاحب, رات کو نیند نہیں آئے گی, یہ بے چینی مجھے بڑی پریشان کرے گی. میں نہیں جاؤں گا. میں 4 گھنٹہ کیا 6 گھنٹہ بیٹھوں گا. بھائی یہ ہے درد. ابھی تو ہم ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں. ابھی تو میں نے کہا نا وہ پکا پن ہی نہیں آیا ہے. دیکھو موسم کے لحاظ تبدیلی, کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے. مجھ سے اللہ کا شکر ہے آپ جیسے محبت کرنے والے تعلق جوڑے رکھتے ہیں, جو جس کے لحاظ سے ایک ٹائم پہ کوئی جم نہیں رہا. وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتا ہے. امتحان آیا, بیماری آئی, گیپ آیا, ساری چیز ختم ہو گئی. جو تھا کر رہا تھا وہی ختم ہو گیا. ذرا سا گیپ آیا, پتہ چلا کہ ڈائیورٹ ہو گیا. اتنے مشکل سے یہاں تک لے کے آئے تھے, ذرا سا امتحان آیا, فیل. یہی تو امتحان دینا تھا اور کرنا تھا کیا تھا. بیوی آئی تو فیل, بچے آئے تو فیل. کس چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ بھائی تم تو فیلئر ہو, تم لعنت پہ گرفتار ہو. اس درد کو پیدا کرنا ہے. تو وہی بات ہے جو بات پہلے بھی عرض کر رہا ہوں, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں. یہ تو اللہ والے جن کے دل میں درد ہے, جو اس چیز کو گزر کے یہاں پہنچے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کے, یہی رجال اللہ ہیں جو ہر حال میں ایک حال میں رہتے ہیں, اور جو بھی حال آئے گا وہ ایک ہی حال میں رہے گا. یہی اس کی پہچان ہے, کیونکہ وہ اللہ سے خوف کھاتا ہے. اور خوف بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ جاتا ہے پھر وہ خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ محبت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. وہ محبت اس کو کرواتی ہے. جیسے ایک باپ اولاد سے شروع میں بچہ ڈرتا ہے, باپ مارے گا, لیکن بعد میں وہ ڈرتا نہیں ہے, بلکہ اس بات پہ ڈرتا میرا باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, کوئی ذات سے وہ نہ ہو جائے. لیکن یہ تو امتحان سے بغیر گزرے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم اور آپ یہی دیکھ رہے ہیں. تو کہیں بیوی کے اوپر لگے ہوئے ہیں, کہیں باپ کے اوپر لگے ہوئے. یہی تو امتحان ہے. بیوی کو بھی کرنا ہے, باپ کو بھی کرنا ہے. کر کے دکھاؤ تو پتہ چلا ایک طرف جھکے دوسری طرف صفایا ہو گیا, اور دوسری طرف جھکے تو پہلی طرف صفایا ہو گیا. بچہ کا کیا تو پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ سب کا صفایا کر. کس چیز کے بارے میں بتاؤں.
جو ہم سب جانتے ہیں. اس لیے بھائی یہ امتحان دینا پڑے گا. اسی کا نام امتحان ہے. آزماؤں گا اللہ نے کہا ہے, اور جو آزمائش میں پاس ہوگا ہم اس کو حاکمیت عطا فرمائیں گے, ہم اس کو فارغ البالی عطا وہ انعام یافتہ لوگ ہیں, وہ صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, نبیین ہیں. تو نبی تو آپ ہو سکتے نہیں ہیں, صدیق ہو سکتے ہیں, شہداء ہو سکتے ہیں, شہید ہونے کے بعد شہداء بن جا سکتے ہیں, یا صالحین میں آ سکتے ہیں. یہ صالحین جو ہے وہ ہر دور میں رہتے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ صالحین کے ساتھ صحبت اختیار کرنی پڑے گی تو ہم صالح ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا صالحین کا مطلب وہ نبی نہیں ہو سکتا, وہ اس دور کے لحاظ سے صالحین ہوگا. اگر کوئی دور حاضر میں جو پرسنٹیج کا ہوتا ہے, کوئی 90% لا رہا ہے وہ ٹاپر ہے, 100% ٹاپر تھوڑی ہے. کوئی سبجیکٹ جو ہے جس میں 70% لا رہا ہے وہ ٹاپر کہلاتا ہے, حالانکہ 70% ہے یار, لیکن کیونکہ جتنے لوگ ہیں اس کے لحاظ سے وہ ٹاپر ہے. یہی ہم سب کا حال ہے. تو دور حاضر کے اندر جو ہے ایکسیلنٹ تو کہیں نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی ہے بڑی بات ہے بھائی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل مقصد حیات یہ ہے, اور اس کو آپشن نہیں ہے اس کے اوپر. دیکھیے بار بار کہہ رہا ہوں مجھے نہیں بننا یار, مجھے ڈاکٹر نہیں بننا, مجھے یہ محنت نہیں کرنی. کیا کہہ رہے ہو, پتا بھی ہے اس کے بارے میں کہ میں نے کہا دو ہی چیز ہے, یا جنت ہے یا جہنم ہے. اگر جنت میں نہیں گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا. کرو, مرضی ہے بھائی, مرضی نہیں ہے بھائی اب تو کرنا ہی پڑے گا. آرزو خون ہو یہ حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل بنے, جس دل کے بارے میں کہہ رہا ہے اس دل کے اندر وہ درد پیدا ہو کہ وہ درد ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے, وہ درد ہی تمہیں آپریشن کرواتی ہے, وہ درد ہی تمہیں جگاتی ہے. ورنہ تو یہ خیال است محال است جنوں, چھوڑ دو, جاؤ مزے کرو. کب تک سوتے رہو, مزے کرو کب تک. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں 10 سال کر لو گے, 5 سال کر لو گے, وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے, مزے وزے نہیں, ہلاکت ہے. دیکھو زندگی کبھی آرام کدھر ہے, کہیں نہیں. لگے ہوئے ہیں, بھاگ رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک. آج ختم نہیں ہو کل کے لیے بھاگ رہے ہیں, کل ختم نہیں ہو پرسوں کے سالوں سال کے لیے سہن کو سوچ سوچ کے پاگل ہو گئے. تو ہماری زندگیاں کچھ ایسی ہی ہو گئی ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں